السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 62 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ ہوئی، کہا یہ گیا کہ اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر محافظ یا نگہبان بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے رسول یعنی ملائکہ اسے فوت کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی کمی بیشی یا کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر ہم نے پوری وضاحت کی کہ اللہ کا قانون مکافات بیسیکلی وہ زیر بحث ہے کہ اللہ کا قانون مکافات ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اس کی نظر سے نہیں بچ سکتا، اور جو اللہ کی قوتیں ہیں یعنی ملائکہ وہ انسانوں کے اوپر غالب ہیں۔ وہ اس سینس میں غالب ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ ان کے ہر کام کا جو نتیجہ ہے وہ مرتب کر رہی ہیں۔ اللہ کی قوت ملائکہ وہ مرتب کر رہی ہیں۔ تو اس میں ہم نے پوری وضاحت کی لاسٹ لیکچر میں کہ یہ جو آیات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 62۔ الفاظ ہیں، ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اپنی وفات کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پیچھے بات ہوئی موت آنے سے پہلے تک کا جو معاملات ہیں کہ اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا، اللہ کی قوتوں نے اس کے ہر عمل کا نتیجہ مرتب کیا۔ اللہ کے قانون مکافات نے اس کے ارادوں کا، اس کے کاموں کا ریکارڈ رکھا اور ان کے نتائج مرتب کیے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے آ چکی۔ اس آیت میں ہے کہ پھر وہ اپنی وفات کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے انہوں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا اس کا انہیں صلہ دیا جائے۔ اگر انہوں نے اچھا کیا تو اچھا صلہ دیا جائے، اگر انہوں نے برا کیا تو اس کا برا صلہ دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے وہ جتنے بھی انسان ہیں، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب اللہ کے قانون مکافات کی طرف لوٹائے جائیں گے اپنا حتمی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا فائنل نتیجہ ان کو ملے گا۔ تو اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا یعنی مالک ہے۔ یعنی یہاں پر لفظ مولا استعمال ہو رہا ہے، اس کے معنی بہت سارے ہیں، یہاں اس کے معنی مالک آپ سمجھ لیں، کیونکہ مولا جو ہے اس کے الفاظ کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ تو یہاں پر مولا جو ہے، مولا کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید اللہ اپنے متعلق بات واضح کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ الا لہ الحکم، خبردار حکم فیصلہ اسی اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ کے قانون مکافات کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ یعنی انسانوں نے جو کچھ کیا ان کے مطابق جو بھی فیصلہ قانون مکافات کی روح سے ہوگا وہ نافذ العمل ہوگا۔ اس میں کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان جو ہیں اس قانون مکافات کے اوپر کوئی غالب آ جائیں اور اپنی مرضی سے کچھ کر لیں، کو اپنی مرضی سے نتیجہ مرتب کر لیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لیں۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اچھا یا برا، ٹھیک اسی کے مطابق ان کا حتمی
فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ کا اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قانون مکافات کے پاس ہے۔ اسی کی روح سے یہ سارا جو ہے ان کا حتمی نتیجہ سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ اسرع یہ اسی سے صورت ہے، تیزی سے، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کے حساب میں دیر کرے، حساب تو وہ ساتھ ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا برا ساتھ ساتھ حساب ہو رہا ہے۔ نتیجے کا جو ظہور ہے، نتیجہ ظاہر ہونا ہے، یہ اور چیز ہے۔ تو یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قانون مکافات کے علم میں ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم صرف اتنا ہمیں بتایا گیا انسانوں کو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مہلت کا وقفہ ہے۔ اگر اس مہلت کے وقفے کے دوران اگر تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنی غلطی کو، اپنی لغزش کو چھوڑ دو، اپنے غلط کام کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو صحیح کر لو، جو کچھ غلط کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرنے لگ جاؤ، تو پھر ان کے جو تباہ کن اثرات ہیں برے کاموں کے وہ زائل ہو جائیں گے، کیونکہ اچھے کاموں کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ حساب تو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ اللہ کے قانون مکافات کے علم میں ہے کہ کب نتیجہ مرتب ہوگا۔ اس میں بھی ہمارے حالات واقعات ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارا یہ جو دنیا کا نظام ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اس کی کتاب کے مطابق ہو، ریاست یا سلطنت یا مملکت کا جو نظام ہے وہ الدین ہو، یعنی جو قرآن نے جس کے اصول ضابطے بتائے ہیں، تو یہ پھر اسی دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ جلد عدل و انصاف مل جائے گا کسی کو۔ لیکن اگر نظام ظالمانہ ہے، اس کے اندر سفارش ہے، رشوت ہے، اقربا پروری ہے، کرپشن ہے، تو پھر ظاہر عدلیہ سے عدل و انصاف تو نہیں ملے گا لوگوں کو۔ اب یہ تو انسانوں نے اس کو قائم کرنا ہے نا، اس نظام کو۔ اللہ نے تو عدالتیں نہیں چلانی کہ وہ خود آ کے فیصلے کرے۔ تو اگر ہم نے نظام الدین کے مطابق نہیں بنایا، یعنی جس کے قوانین ضابطے قرآن کے اندر ہیں، وہ نظام ہم نے نہیں بنایا، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، بدعنوانی ہے، تو پھر انصاف بھی دیر سے ملے گا۔ یہ چیز ہے۔ لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر تو جو بھی نتیجہ ہوگا بالکل عدل و انصاف کے ساتھ وہ سنا دیا جائے گا، اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ حتمی ہوگا، ابدی ہوگا۔ وہاں پر مہلت کا وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو صحیح کر لیں، موت سے پہلے اتنا وقت بچا ہو کہ جو غلط کیا ہے اس کا مداوع کر کے زیادہ اچھے کام کر لیں۔ یہ مہلت کا وقفہ اس دنیا کے اندر ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اور وہ زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ الحاسبین، سب حساب لینے والوں سے، جتنے بھی حساب لینے والے ہیں، کہتا ہے وہ تو کوئی دیر سویر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون مکافات ایسا ہے کہ وہ حساب رکھنے میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کا حساب رکھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اگر وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہے، اللہ کا قانون مکافات ہے، تو پھر انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کے ایک ایک عمل کی باز پرس ہوگی، اس کا محاسبہ کیا جائے گا،
اور وہ اپنے ایک ایک عمل کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے۔ تو اگر یہ احساس اس دنیا میں انسانوں کو ہو جائے تو یہ دنیا اسی یعنی ہماری جو زندگی ہے اسی دنیا میں جنت بن جائے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمیں ایک عقیدے کی حد تک ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، یہ عقیدے کی حد تک ہم نے اس کو لیا ہوا ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر اس کا اثر ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہمارے رویوں کے اوپر پڑے، ہمارے رویے اچھے ہو جائیں، ہمارے ارادے اچھے ہو جائیں، ہماری سوچ تعمیری ہو جائے، تو پھر تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے یہ سارا انتشار ہے، یہ سارا فساد ہے کہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ عقیدے کی حد تک ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہے۔ دیکھیں نا، جیسے ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص تیزاب پیے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اگر کوئی آگ میں کودے گا تو وہ جل جائے گا، اس لیے وہ کبھی آگ میں نہیں کودتا، اس لیے وہ کبھی زہر نہیں پیتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ہمیں یقین ہو آخرت کے اوپر تو پھر ہم ایسے غلط کام نہ کریں جس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول سمت تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔